مجھے لگا کہ شاید میں ایک ہی پل میں اس کی محبت کا شکار ہو گئی ہوں۔ میں در حقیقت جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ذات ہے جو اس بیری کے درخت میں رہتا ہے، مگر اس کے باوجود میں اس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ میں سرشاری کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شاید یہ میری لاشعوری خواہش تھی کہ پہلی بار ہی اس اجنبی صورت میں نے اپنا آئیڈیل تلاش کر لیا تھا۔ شاید احساس تنہائی اور احساس محرومی کے مارے ہوئے لوگ مجھ جیسے ہی ہوتے ہیں، محبت کے بھوکے۔ جہاں کسی نے نرمی سے بات کی، دل و جان سے اس کے ہو گئے۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر گلال تھا، مجھے اپنا آپ بہت خوبصورت لگنے لگا۔ میرے لمبے سیاہ بالوں میں لگا ہوا گلاب کا پھول پوری شدت سے مہک رہا تھا۔ میری نظر دیوار پر ٹنگی ہوئی گھڑی پر پڑی تو وہاں پر پورے 1:15 بج رہے تھے۔ میں کمرے سے 11 بجے نکلی تھی، یعنی کہ میں پورے 2 گھنٹے اس جن ذات شماس کے ساتھ رہی تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بستر پر پہنچ گئی، اپنے بالوں سے پھول نکال کر ہاتھ میں لیا اور بستر پر لیٹ کر سکون کے ساتھ گہری نیند کے مزے لوٹنے لگی۔ گلاب کا وہ پھول اس وقت میرے بازو میں تھا۔ صبح کو مقررہ وقت پر میری آنکھ نہیں کھل سکی۔ مجھے نیند میں محسوس ہوا کہ کوئی مجھ پر پانی کی چھینٹے ڈال رہا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ شماس، اس کے خوبصورت چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ امی باہر سے دروازہ بجا کر فکر مندی سے آوازیں دے رہی